امریکہ کو زندگی بچانے کے لیے، اپنا آپ کام کرنے کے لیے 3 بڑی جنگیں یا کم از کم 2 جنگیں جو ہے چھیڑنا پڑیں گی، اور جنگ بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پروکسی وار ہو۔ اچھا، اپنا آپ قائم کر رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا اسلحہ بکے گا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ پھر انہوں نے 3 مختلف ملکوں کی نشاندہی کی کہ جن کی معیشت جو ہے وہ جنگ افورڈ کر سکتی ہے، ان ملکوں کے اندر اگر آپ جنگ شروع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جنگیں جو ہیں وہ اپنا چل پڑیں گی، اور پھر آپ کا اسلحہ کی فیکٹریاں لگیں گی۔ ظاہر بات ہے عام زندگی ہو تو لوہار کیا کرتا ہے؟ دراتی ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا گھوڑے کا نال لگا دیتا ہے، لیکن جنگ ہو تو رات کو جاگتا ہے 8-8 10-10 تلواریں بناتا ہے۔ یہی حال ان کا تھا، تو تھیٹر چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک ہے بھارت کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، پیسے آگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے کاروبار چل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہ پلی ہوئی گائے ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا چین کی اکانومی بہت مضبوط ہو چکی ہے، اس کا بھی سب کچھ۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہے رشیا، اور رشیا جو ہے یہ بھی ایک بہت مضبوط اکانومی اس کی بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے ابھی انہوں نے اپنی اٹامک پیسفل ٹیکنالوجی بیچی ہے تو مختلف ملکوں، جس میں سعودی عرب کو بھی بیچی تھی، اور تیل کا بھی اس کا سب سے بڑا ذخیرہ آ گیا ہوا، تو یہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے ان 3 ملکوں کے درمیان دیکھا کہ پاپولیشن کون سی ہے جن کو لڑایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھا کہ انڈیا کے اندر کو 25 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کو 20 کروڑ چین کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، 43% جو ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ روس کی فوج کے اندر ہیں، 43% آدمی جو ہے وہ روس کی فوج مسلمانوں کے۔ تاتارستان کا ان کا اپنا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، پھر اس کو چچنیا ہے، گروزنی کا علاقہ ہے، سارا کچھ تو روس کے اندر بھی یہ سب کچھ۔ یعنی پروکسی وار کے لیے 3 کنٹریز تو لگا اگر تینوں کے ہاں مسلمانوں کی موومنٹ چلا دی جائیں زبردست قسم کی، ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی جس میں مسئلہ بن جائے گا۔ اب یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے لوگ کہاں سے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انڈیا، افغانستان اور پاکستان، یہ 2 علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جہادی نیٹ ورک بلٹ اپ کر کے اس کو امپورٹ کیا جائے۔ اچھا، 2010 کی جنوری میں انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی لے لیا، اور 2010 میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم اگلے 10 سال کہاں گزار رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا ہم کنٹینمنٹ آف چائنا میں گزار رہے ہیں، اور اس کا مشہور فقرہ ہے کہ the people who believe that the strength of America lies inside America are fools. Strength of America lies outside America. تو اس نے کہا تھا کنٹینمنٹ آف چائنا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے انڈیا کو اپنے ساتھ دوستی سے رات بڑھایا، اور آپ اندازہ کریں جیسے ہی وہ ہوا ویسے ہی یہ انڈیا میں TSD جو ہے تشکیل کیا گیا، جنرل VK سنگھ کا، اور اس کی جو یونٹ کی کاروائیاں ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 8 بم دھماکے کرائے ہیں چائنا کے اندر، اور اس کے اندر 32 آفیسر تھے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی وہ یہ تھی کرائے امریکہ نے ہے وایا انڈیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے سری نگر، جموں، احمد آباد، گوہاٹی اور بامبے میں اس نے خفیہ ٹھکانے بنائے تھے جہاں سے یہ وہ چیزیں آگے لے کے جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ تقریباً جتنی بھی یہ مشینیں تھیں ساری کی ساری ہیڈ کوارٹر کی تھیں، یہ ساری کی ساری جو اس سے ان کو آگے ہمسایہ ملکوں میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں اور پاکستان میں اس کا وہ کرتے تھے۔ اور اس نے انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک پورا یونٹ تھا جو دریائے جہلم میں سری نگر کا نیا بنایا گیا تھا، جس کو کہتے ہیں بوچری قصاب خانہ۔ اس کا فائدہ ہوا؟ اچھا سنیں نا، کرنا تو یہ تھا نا کہ وہاں مرچ لائے جائیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ کو 8-10 سال سے ایک پورے کا پروپیگنڈا انٹرنیشنل پریس میں چل رہا ہے کہ جناب سندھ کی آنگیں مسلمان یہ ہو گئے، تباہ ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پہلے ایک زمانے میں تبلیغیوں کو بھیجا گیا تھا، سب کچھ کیا گیا تھا، تو تاکہ وہاں پر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس جو ہے نا، یہ جو سب سے بڑا، یہ جو لداخ والا کرائسس ہے، یہ بڑا پرانا کرائسس ہے۔ 1842 کے اندر رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ جب فتح کیا تو ہری سنگھ نلوا اس کا جرنیل ہوتا تھا، اس نے ہری سنگھ نلوا کو فوجیں دے کے بھیجا، جاؤ جا کے قبضہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہری سنگھ نلوا سکھ بادشاہ ہوتے ہیں، خالی زمین پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ساڑی اپنی، بالکل، تو سکھ آگے جا کے وہاں پہنچ گئے 1842 کے اندر، اور انہوں نے چائنیز کو پتا چلا، اس وقت کوئنگ ڈائنیسٹی ہوتی تھی وہاں پر، تو کوئنگ ڈائنیسٹی والوں نے سکھوں کو مارا پکایا، یہاں تک کہ جو وادی لے ہے، سکھوں کو مار پڑی، وادی لے تک وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، داخل ہو گئے۔ اور وادی لے وہ جگہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، تو انڈیا کے اور چائنا کے اوپر اصل وہاں پر، وہیں سے آپ کا دریائے سندھ نکلتا ہے، وہیں سے آپ کے کاشغر کا دریا نکلتا ہے، وہیں سے لداخ کے سراؤنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، لداخ کے سراؤنڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو 1842 کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک موومنٹ چلی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے،
اور انہوں نے ایک عزت بیگ ایک ہوتا تھا بہت بڑا لیڈر مسلمانوں کا, اس نے یہ پورا علاقہ ہیرو ہے ادھر کا وہ, انہوں نے پورا علاقہ علیحدہ کروا لیا. ٹھیک ہے, پورا علاقہ ٹھیک ہے, چائنیز کا پورا علاقہ علیحدہ کر کے وہ چین کا علاقہ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر بات ہے یہ پورا علاقہ بے آباد ہے. تو یہاں پر جب انگریزوں نے شکست دی رنجیت سنگھ کو, تو انہوں نے کہا جدھر جدھر تک رنجیت سنگھ تھا ادھر تک انگریز ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس علاقے کو جب, کیونکہ برطانیہ کرتا تھا کہ جب اس کی حکومت بنتی تھی وہ ایک میپ جاری کرتا تھا سروے آف انڈیا کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک جانسنز لائن بنا دی وہاں جا کے, جانسنز ایک ڈپٹی کمشنر تھا وہاں گیا, اس نے کہا یہ ساڑھے بیچ میں سے لائن کھینچی جو لائن کھینچ سیدھی کے لائن بالکل. تو لائن بنا کے کہا کہ یہ جانسنز لائن ہے, وہ نقشے میں چھپ گئی. اب چائنیز کا وہاں کوئی انفلوئنس نہیں تھا, وہاں مسلمانوں کا علاقہ بنا ہوا تھا, وہ لڑائیاں لڑ رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. وہ 1919-20 تک وہ سارا کچھ ہوا, وہ واپس آ گئے, چائنیز کی چانگ کا شیخ وغیرہ کی حکومت بن گئی, یہ سب کچھ ہوتا رہا. جانسن لائن کو اتنا نوٹ بھی نہیں کیا, کسی نے نوٹ نہیں کیا, کسی نے نوٹ کیا, دنیا میں چھپتا رہا. ٹھیک ہے. 1948 میں جس وقت ماؤ زے تونگ نے اپنا حکومت سنبھالی تو ان کو پتا چلا کہ یہ جو ایک لائن بھی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس لائن کی ایسی کی تیسی اس چلتے انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنی روڈ بنانی شروع کر دی. کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جو آگے آ کے چائنا سے جہاں آ کے اب ملتی ہے, اور کہاں آ کے ملتی ہے آپ کی سی پیک والی روڈ, کراکرم ہائی وے کو. ٹھیک ہے. اور یہ 1959 تک یہ 9 سال 10 سال روڈ بنتی رہی, اور اتنا بے آباد علاقہ تھا کہ چائنا کو, انڈیا کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. 1959 میں نہرو نے آ کے پنگا شنگا لینا شروع کیا, اور نہرو نے ایک تو یہ اعلان کیا کہ لداخ جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے. اچھا. جبکہ لداخ بنیادی طور پر کبھی بھی کسی کا حصہ نہ, بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سی زون ہے. دیکھو وہاں پر تقریباً 60% لوگ ہیں, اور زیادہ تر وہ جو ہیں وہ والے تشیع ہیں, 60% ہے, 40% باقی بدھ ہیں. تو ہم تو ان کو بدھ بنائے جاتے ہیں سارے, اور وہ چارے وہ اس زمانے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ ہے. بات ان کا مین لینڈ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ وہ گلگت والے تشیع جہاں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں, نہ آباد سے علاقہ. تو ان کا 40-60 کی ریشو ہے, یعنی 40 جو ہیں وہ ہیں اپنا مسلم 40 ہیں بدھ, اچھا, اور 60 میں جو کچھ 50% شیعہ ہیں, اور 10% سنی ہیں. مطلب یہ تو یہ ایک طرح کا, ہم کہہ رہے ہیں 60% مسلمان, 40% بدھ تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو انہوں نے کہا یہ کشمیر کا حصہ ہے. انہوں نے 62 میں لڑائی ہو گئی. اچھا. تو چائنا نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. اس نے پھر ایسا کیا کہ اس کو 33,480 کے مربع کلومیٹر کے ساتھ رقبہ جو ہے چین کا وہ قبضہ کیا, اور نقشہ بنا کے دنیا کو بتایا یہ ہمارا ہے. اب وہ ابھی تک اس پہ ڈسپیوٹڈ ہے. چائنا نے جس وقت ماؤ زے تونگ مر گیا, اور اس کے بعد وہاں جب وہ ہوا تیانمن اسکوائر کا واقعہ ہوا, اور لاکھوں بندے مارے گئے, وہ جو 4 کا ٹولہ بنا بہت بڑا وہاں, تو چائنا نے ایک ڈین زیاؤپنگ ایک آیا تھا ان کا حکمران, اور وہ مجھے یاد ہے میں یہاں جب لاہور آیا تھا تو اس سے بڑی زبردست ملاقات رہی تھی. تو اس نے مجھے بڑی مزدار بات, اس نے کہا ہم 2025 تک ہم نے کسی سے نہیں لڑنا. اچھا. اور ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر ڈیولپ کریں گے, جب ہو جائیں گے پھر لڑیں گے. کس سن میں آپ کو کہا تھا یہ؟ 2007 میں DGR کالج تھا. تو ہم یہاں پر کھانے پہ میز پہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہ, یہ جو ہے اپنا حضوری باغ, وہ ریسپشن وہی ہوتی تھی. اور اتنا زبردست آپ اندازہ کریں کہ شالامار ہم اس کو لے کے گئے, اور نیچے کراؤڈ تھا سارا, اور ہزاروں لوگ تھے, اور یہ اچانک اوپر بیٹھا ہوتا, سارے تھریٹ کے بم ڈال جائے گا. یہ اس نے 12 دن سے ہلایا اور کہتا ہے میں جاؤں گا کراؤڈ میں ہاتھ ملانے چلا. اور پگ اب تو آئی جی پتہ نہیں کون ہوتا تھا, وہ گھبرا گیا, دوسرے ساروں نے گھیرا ڈالا, اس نے گھیروں کے پیچھے لوگوں کے ہاتھ ملاتا واپس آیا. اس طرح کا آدمی تھا. اتنے کا نہیں 2025 تک ہم نہیں لڑیں گے. تو لیکن اس کو یہ بات ہے, اگر میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے گپ میں کرتے ہو گئے, دنیا کو بھی پتا تھا. تو امریکہ چاہتا تھا کہ 2025 سے پہلے اس کو چھیڑا جائے. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ وہاں پر انڈیا نے وہاں پر آ کے یہاں پر یہ کیا ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ دوبارہ وہ پہلے وی پی سنگھ وغیرہ نے اس کو ختم کر لیا تھا, چائنا سے تلکا ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ امریکہ نے پریشر ڈالا ہے کہ بھائی جان چپ بیٹھے ہوئے انسان کے بچے بنو اور لڑو. تو امریکہ انڈیا جا کے ایک تو مودی. دوسرا یہ تھا کہ انڈیا کے اندر بھی خاص طور پہ اس مسائل کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ مودی کی پارٹی کو فائنینشیل سپورٹ دی گئی تھرو کارپوریٹ کلچر. کیونکہ جب تک مودی پر اقتدار نہیں آتا تھا اس وقت مسلمانوں کی ہندوؤں کی لڑائی شروع نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک وہ بھی لڑائی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس وقت جب انہوں نے پنگا لیا ہے, تاکہ کنبا اس لیے لیا ہے کہ سی پیک کو 2 جگہ سے توڑا جا سکتا ہے.
एक गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है, और एक बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में भी उन्होंने बिठाया हुआ था, कुलभूषण पकड़ा गया, सब कुछ किया, पूरा पकड़ा गया, सूरत हो नहीं सकती। बलूचिस्तान का रकबा इतना वसी और पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है कि वो आप बन नहीं सकते। मतलब मैं अक्सर बलूचों से कहता हूँ कि भाई अगर वो चाइनीज तुम 40 लाख हो, अगर चाइना जो है अपना 1 करोड़ बंदा भेज दे 1 करोड़ 30 करोड़ में से, गुम जाएगा, 40 लाख गुम हो जाओ, खत्म हो जाए, पता भी नहीं चलोगे, और वो एकदम मौत की तरह आना शुरू हो गया तो मसला बन जाएगा। तो वहां वैसे भी उस तरह की सूरत हाल, वैसे भी 40 लाख बलोच इतना बेचारा बिखरा हुआ है, छोटे छोटे, मैं 43%। दूसरा जहां पर था कि गिलगित बल्तिस्तान में एक तो पहले उन्होंने कश्मीरियों को एक झांसा दिया कि हम तुम्हें एक आजाद कश्मीर पूरा बना देते हैं, जिसमें आजाद कश्मीर भी शामिल हो, जम्मू कश्मीर भी शामिल हो पूरा। ये अरुंधति राय, ये बरखा दाती ऐसे नहीं बोलती थी कश्मीर की आजादी की, इसलिए बोलती थी ये आजाद मुल्क बन जाएगा, 10 साल के लिए यूएन प्रोटेक्टरेट यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और 10 साल बाद कहाँ सीपैक कहाँ क्या रास्ता पूरा रुक जाएगा, और फिर हम चीन को कहेंगे कि भाई। अब चीन के लिए जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि चीन कहता यह है कि हमने 2 दफा अपनी कंटेनमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की। हमने बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया के थ्रू बाहर आने की कोशिश की। थाईलैंड के उन्होंने आर्मी कू कराया, हमारा $20 अरब की इन्वेस्टमेंट तो बर्बाद हो गई। हमने सिंकियांग उसके रास्ते जो है अपना सिंकियांग कहता ये जो ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान के रास्ते हमने निकलने की कोशिश की। जो ईरान की चाहबा की वो है वो 1 मिलियन बैरल से ज्यादा की नहीं है, हमें 10 बिलियन बैरल चाहिए। चाइना ने गुज़श्ता 3 सालों के अंदर दुनिया के तकरीबन 68 मुल्कों के साथ मुआहदे किए हुए हैं कारोबार के, ट्रेड के। अफ्रीका का तकरीबन 70% तेल जो है उसने खरीद दिया जो इसी रास्ते से आना है। सर टेंशन इतनी बड़ी है कि जंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत बड़ी। मैं देखिए उसके इंटरेस्ट कितना बड़ा है। अब चाइना जो है यूं समझे सर है, ठीक है, ये पूरी दुनिया धड़ है, ये गर्दन पाकिस्तान है, और गर्दन सीपैक की लाइन है। तो ये गर्दन पे को बैठ गए तो